بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت دانیال علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو بہت کم سنی میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کی یتیمی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ علیہ السلام کو گود لے لیا اور آپ اسی بڑھیا کے زیر تربیت پروان چڑھے تھے۔ اس زمانے میں جس بادشاہ کی حکومت تھی اس نے عہدہ قضاوت کے لیے اپنے 2 قاضی مقرر کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک مرد صالح کا بھی بہت آنا جانا تھا اور بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ یہ مرد صالح اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا جو کہ بے حد حسین اور پارسا عورت تھی۔ بادشاہ کے دونوں قاضی اس مرد صالح سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اکثر امور میں اس سے گفت و شنید کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے قاضیوں سے کہا کہ وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں ایک ذمہ دار بندے کو بھیجنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کس کو بھیجا جائے؟ دونوں قاضیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مرد صالح کو اس کام کے لیے چن سکتے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی رائے پسند آئی، چنانچہ قاضیوں نے اس سے بادشاہ کی منشا بیان کی۔ مرد صالح نے اس کام کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اور سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روزانہ خبرگیری کرتے رہنا اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور مزید کہا میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں نے اس کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ ہم تمہاری بیوی کا پورا خیال رکھیں گے۔ مرد صالح سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں مرد صالح کے محل سرا پر آئے۔ جب ان کی نظریں مرد صالح کی بیوی کے حسن و جمال پر پڑیں تو دونوں اپنے دل و دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی۔ عورت نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہ دونوں قاضی کہنے لگے، اگر تو نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور تیری زناکاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنگسار کریں گے۔ پارسا عورت نے کہا، میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں مانوں گی، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ بات سن کر حیرت زدہ ہوا کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی بہت مشہور تھی۔ بادشاہ کچھ لمحے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ تمہاری گواہی تو قبول ہے، لیکن اس عورت کو 3 دن کی مہلت دو۔ منادی نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ فلاں روز فلاں مقام پر جمع ہوں، فلاں عورت پر حد جاری کرتے ہوئے سنگسار کرنا ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ البتہ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس معاملے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت جس کی پارسائی اور پاک دامنی مشہور ہے اس فعل کا مرتکب ہو سکتی ہے۔ وزیر نے کہا، مجھے بھی اس فعل پر تعجب ہے۔ آخر کار مہلت کا آخری روز آ گیا۔ وزیر اپنے گھر سے نکلا تو اس کا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں چند بچے کھیل میں مشغول تھے۔ ان بچوں کے درمیان حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کھیل میں دانیال علیہ السلام نے بچوں سے کہا، آؤ ہم بادشاہ اور قاضی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے بچوں سے کہا، مجھے بادشاہ سمجھو، اور 2 بچوں سے کہا، تم دونوں قاضی بن جاؤ۔ پھر ایک بچے سے کہا، تم مرد صالح کی بیوی بن جاؤ۔ دانیال علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے اس کی کرسی بنا لی اور اس پر بیٹھ گئے اور لکڑی کی ایک چھڑی کو اپنی تلوار بنا لیا۔ جو بچہ مرد صالح کی بیوی بنا تھا اسے ایک جانب کھڑا کر دیا اور حکم دیا، گواہ پیش ہوں۔ دونوں قاضی دانیال علیہ السلام کے روبرو پیش ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے حکم دیا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ ایک بچے کو حکم دیا کہ ایک کو فلاں مکان پر لے جا کر اور دوسرے کو فلاں جگہ پر۔ اب ان میں سے ایک طلب کیا اور پوچھا، سچ بتا، اس عورت کے بارے میں تمہاری گواہی کیا ہے؟ اگر جھوٹ بولے گا تو اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر پوری توجہ سے بچوں کے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ مرد صالح کی بیوی نے زنا کیا ہے۔
دانیال علیہ السلام نے کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس وقت، کس دن اور کس مکان میں، اور یہ کون سا مقام ہے؟ گواہ نے ہر ایک بات کا جواب دیا۔ دانیال علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گواہ کو اپنے مقام پر لے جایا جائے اور دوسرے گواہ کو پیش کیا جائے۔ جب دوسرا گواہ حاضر ہوا تو دانیال علیہ السلام نے وہی سوالات اس سے کیے، تو اس کے جوابات پہلے والے گواہ سے مختلف تھے۔ دانیال علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے انداز میں کہا، اللہ اکبر، اے لوگو، یہ دونوں قاضی جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے بچوں کی عدالت کا فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں قاضیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ جس طرح دانیال علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلہ کیا۔ جب دونوں سے الگ الگ سوالات کیے گئے تو دونوں کے بیانات میں اختلاف پایا گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں نے ایک پارسا عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے ان دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔